ہم تو بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی انہی لوگوں نے کی جو رذیل ہیں، اور ہم تو تم میں کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ یہ سابقین اسلام جس قسم کا راسخ ایمان لائے تھے، اس کی تفصیل آگے آتی ہے، جس سے ظاہر ہوگا کہ قریش کی سخت مخاریاں، جور، ظلم کے شدائد، دولت و مال کی انتہائی ترغیبیں، کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکی، اور آخر انہی کمزور ہاتھوں نے کیسر و کسریٰ کا تخت الٹ دیا۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا، لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا۔ صاف حکم آیا، اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے واشگاف کہہ دے، اور نیز حکم آیا، اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، یا معاشر القریش۔ لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں ابو لہب آپ کا چچا بھی تھا، سخت برہم ہو کر واپس چلے گئے۔ چند روز کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا۔ تمام خاندان عبد المطلب کو مدعو کیا گیا، حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارے گرا کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً حضرت علی نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور گو میں سب سے نو مروں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ 2 شخص دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، لیکن آگے چل کر زمانے نے بتایا کہ یہ سراپا سچ تھا۔ اب مسلمانوں کی ایک معتدبہ جماعت تیار ہو گئی تھی، جن کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ آپ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفعتاً ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب حضرت حارث بن ابی حالہ گھر میں تھے۔ ان کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے اور آپ کو بچانا چاہا، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑی اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب۔ قریش کی جو مخالفت تھی اس کا سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ قریش کا خاندان جو تمام عرب پر مذہبی حکومت رکھتا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ ہمسائیگان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندان الہی کہلاتے تھے، اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ وہ کعبے کے مجاور اور کلید بردار تھے۔ اس تعلق سے قریش کا کاروبار زیادہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ متعدد محکمے اور بڑے بڑے مناصب قائم کیے گئے۔ جو لوگ قریش کے رؤسائے اعظم تھے اور جن کی عظمت و اقتدار کا اثر تمام مکے پر تھا، ان کے نام یہ ہیں: ابو سفیان بن حرب، یہ امیر معاویہ کے باپ تھے۔ حرب فجار میں انہی کا باپ قریش کا سپہ سالار تھا۔ ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، ابو جہل ولید بن مغیرہ کا بھتیجا اور اپنے قبیلے کا سردار ولید بن مغیرہ حضرت خالد کے باپ، قریش کا رئیس اعظم تھا۔ عاص بن وائل سہمی حضرت عمر بن العاص کا باپ نہایت دولت مند، کثیر الاولاد اور صاحب اثر تھا۔ عقبہ بن ربیعہ امیر معاویہ کا نانا نہایت شریف الطبع اور صاحب ریاست تھا۔ اس کے علاوہ اسود بن مطلب، اسود بن عبد غوث، نظر بن الحرس بن کلدہ، اخنس بن شریق ثقفی، ابیب، ابی بن خلف، عقبہ بن ابی معید صاحب اثر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خاندان ہاشم اور بنو امیہ برابر کے حریف تھے، اور دونوں میں مدت سے رشک و رقابت چلی آتی تھی۔ ابی بن خلف، عقبہ بن ابی معید صاحب اثر تسلیم کیے جاتے تھے۔ نہ تربیت یافتہ اور تنخو قوموں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جو ان کے آبائی رسم و عقائد کے خلاف ہو ان کو سخت برہم کر دیتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی مخالفت نہیں ہوتی، اور ان کی تشنگی انتقام کو خون کے سوا کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا۔ خلیل بت شکن کی یادگار کعبہ 360 معبودوں سے مزین تھی، جن میں حبل خدائے اعظم تھا۔ یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے، پانی برساتے تھے، اولادیں دیتے تھے، مارکہ ہائے جنگ میں فتحیں دلاتے تھے۔ خدا یا تو سرے سے نہ تھا یا تھا تو وجود معطل تھا۔ مخالفت کا دوسرا سبب، اسلام کا اصل فرض اس طلسم کو دفعتاً برباد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت و اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی، اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ
نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اس قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔ قریش کا رئیس اعظم حرب بن امیہ تھا، چنانچہ حرب فجار میں وہی سپہ سالار اعظم تھا، لیکن حرب کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان اس منصب عظیم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے ولید بن مغیرہ نے اپنی لیاقت اور اثر سے ریاست حاصل کی۔ ابو جہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش امتیاز مقام رکھتا تھا۔ سفیان وہ اپنے باپ کا منصب نہ حاصل کر سکا، لیکن اب بنو امیہ کے خاندان کا سردار وہی تھا۔ خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ کبیر السن ابو لہب تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ قبیلہ سہیم میں سب سے زیادہ بااثر عاص بن وائل تھا، جو نہایت دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ قریش کی عنان حکومت انہی روسا کے ہاتھ میں تھی، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ قریش کے اور اکابر مثلا اسود بن مطلب، عبد غوث، نضر بن الحرس، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط انہی لوگوں کے زیر اثر تھے، اور اسی وجہ سے اسلام کی دشمنی میں ان کے نام ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ نبوت کا منصب اعظم اگر کسی کو ملتا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس کو ملتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا اترنا تھا تو ان دو شہروں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی رئیس اعظم پر اترنا تھا، ولید بن ربیعہ یا ابو مسعود ثقفی پر۔ عرب میں ریاست کے لیے دولت اور اولاد سب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط ہے۔ اولاد کی نسبت اکثر وحشی قوموں میں ہندوستان میں بھی یہ خیال رہا ہے کہ جو شخص صاحب اولاد نہ ہو وہ عالم آخرت کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی یہ خیال ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کو پوری نجات نہیں مل سکتی۔ قریش میں اوصاف مذکورہ کے لحاظ سے جو لوگ ریاست کا استحقاق رکھتے تھے وہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، سہمی اور ابو مسعود ثقفی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف سے بالکل خالی تھے۔ دولت کے غبار سے آپ کا دامن پاک تھا اور آپ کی نرینہ اولاد 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ قریشی مخالفت کا جو تیسرا سبب تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کو عیسائیوں سے بالطبع نفرت تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہۃ الاشرم بادشاہ حبش جو کعبے کو ڈھالنے کو آیا تھا عیسائی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش عیسائیوں کے مقابلے میں پارسیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایران اور روم کی جنگ میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تو قریش نے نہایت خوشی کا اظہار کیا، مسلمان شکستہ ہوئے، چنانچہ یہ آیات اتری۔ قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، لیکن یہ لوگ مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں پھر غالب آ جائیں گے۔ خدا ہی کو اختیار ہے پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور تب مسلمان اللہ کی مدد سے خوشی منائیں گے۔ اسلام اور نصرانیت میں بہت سی باتیں مشترک تھیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمانے میں اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا۔ ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مخالفت کا چوتھا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔ قریش میں 2 قبیلے نہایت ممتاز اور ایک دوسرے کے حریف تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ عبد المطلب نے اپنے زور اور اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا، لیکن ان کے بعد اس خاندان میں کوئی صاحب اثر پیدا نہیں ہوا۔ ابو طالب دولت مند نہ تھے، عباس دولت مند تھے لیکن فیاض نہ تھے، ابو لہب بد چلن تھا، اس پر بنو امیہ کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خاندان بنو امیہ اپنے رقیب ہاشم کی فتح خیال کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ بدر کے سوا باقی تمام لڑائیاں ابو سفیان ہی نے برپا کی اور وہی ان لڑائیوں میں رئیس لشکر رہا۔ عقبہ بن ابی معیط جو سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور جس نے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے دوش مبارک پر اونٹ کی اوج لا کر ڈالی تھی، اموی تھا۔ بنو امیہ کے بعد جس قبیلے کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بنو مخزوم تھے۔ ولید بن المغیرہ اسی خاندان کا رئیس تھا، اس لیے اس قبیلے نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ ابو جہل کی ایک تقریر سے اس بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اخنس بن شریق ابو جہل کے پاس گیا اور کہا محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا ہم اور بنو عبد مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ حریف مقابل رہے ہیں، انہوں نے مہمانداریاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے کاندھے سے کاندھا ملا دیا تو اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار ہیں، خدا کی قسم ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ 5واں سبب، ایک بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھی، بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل بد اخلاقیوں کے مرتکب تھے۔ ابو لہب جو خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز تھے، اس نے حرم محترم کے خزانے سے غزال زری چرا کر بیچ ڈالا تھا۔ حرم میں ایک سونے کا ہرن مدت سے خزانے میں محفوظ تھا، ابو لہب نے چرا کر فروخت کر دیا۔ یہ واقعہ عموماً تاریخوں میں مذکور ہے، ابن قتیبہ نے بھی معارف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اخنس بن شریق جو بنو زہرہ کا حلیف اور روسائے عرب میں شمار کیا جاتا تھا، نمام اور کذاب تھا۔ نضر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ اسی طرح اکثر ارباب جاہ مختلف قسم کے سخت برے اعمال میں گرفتار تھے۔ حضرت صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ایک طرف بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے تو دوسری طرف ان بد اخلاقیوں میں سخت داروگیر کرتے تھے، جس سے ان کی عظمت و اقتدار کی شہنشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی۔ بلغ العلا بکماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلى